اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 کے اندر ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سب کا سبحان اللہ. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ کس کی رضامندی کے لیے؟ بولے سب، اللہ کی رضامندی کے لیے ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، ایسا اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو قربانی کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ 10 سال تک کنٹینیوسلی تسلسل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت اختیار کی ہے، ہمیشگی اختیار کی ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر صفحہ نمبر 409 حدیث جلد نمبر 1 میں ابواب العزائی میں امام ترمذی نے روایت ذکر کی ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا. کتنے سال بولیں؟ اللہ کے نبی نے 10 سال کے اس قیام کے دوران یضحی، اللہ کے نبی ہر سال مسلسل قربانی کرتے رہے. تو قربانی ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور قربانی کے حوالے سے کئی احادیث موجود ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو سنن ابن ماجہ کے صفحہ نمبر 226 میں باب ثواب الاضحیہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما هذه الاضحیٰ، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے. قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب ہمیں یہ تو بتلا دیجئے ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے، ہمیں کیا ملے گا ہم اگر قربانی کریں گے؟ قال بکل شعرۃ حسنۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں، قربانی کا جانور ہے، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ تو بتا دیجئے اون کا کیا حکم ہے؟ وہ جو اون ہوتی ہے، اون کے بدلے میں، کیونکہ جو بھیڑ اور دمبے ہوتے ہیں ان کے جسم پہ اون کے بال بکریوں اور گایوں کے بنسبت کچھ زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کا بھی پوچھ لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے. ہاں یہ قربانی ہے، اس کی یہ فضیلتیں ہیں. جامع ترمذی کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں امام ترمذی نے روایت ذکر کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 میں آیا، انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اما جان اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النار احب الی اللہ من احراق الدم. عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ، قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. قربانی کا خون بہایا جائے، اور یہ عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے یوم النحر کو، قربانی والے دن کو. اور مزید فرمایا انہو لیاتی یوم القیامت بقرونیا واشعاریا واضلافیا، جو آدمی قربانی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ قیامت کا دن ہوگا قربانی کا جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ قیامت والے میدان میں پیش ہو جائے گا. وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول فرمائے، اور اس لیے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا تم خوشی سے، خوش دلی سے قربانی کیا کرو، قربانی خوشی سے کیا کرو. اور اسی طرح سنن دار قطنی میں
باب الذبائح میں اور سنن الکبریٰ جو امام بہقی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انفقت الورق فی شیء افضل من نہیرۃ فی یوم العید، کسی خرچ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنسبت اس خرچ کے جو بقرعید والے دن قربانی پر کیا جائے ہرگز نہیں۔ سب سے بہتر خرچ ہوئی ہے جو قربانی پہ کیا جائے، اور قربانی کس لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی یہ ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قربانی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا گوشت نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا ہے، تو تقوی کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے۔ باقی گزشتہ جمعہ قربانی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے بیٹے کی قربانی دی اور شیطان کس طرح آڑے آیا، یہ واقعات بیان ہوئے تھے۔ آج قربانی کے کچھ مسائل ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے، ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور اس بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی ادا کریں۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے جو مشہور اور محدث مشہور مفسر ہیں، انہوں نے روایت ذکر کی ہے، قال اکرمۃ وعطا وقتادہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ صلاۃ العید یوم النحر، فرمایا کہ حضرت اکرمہ، حضرت عطا اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ جو فصلی لربک میں فصلی ہے، اس سے مراد نماز سے مراد عید کی نماز ہے، اور ونحر سے مراد قربانی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے، دونوں واجب ہیں، سورۃ الکوثر سے معلوم ہو گیا۔ اور علامہ ابو بکر الجساس رحمہ اللہ اپنی تفسیر احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں قال الحسن صلاۃ یوم النحر ونحر، فرمایا کہ یہ جو آیت ہے فصلی لربک ونحر، اس میں جو نماز کا ذکر ہے اس سے عید کی نماز مراد ہے۔ کون سی نماز مراد ہے؟ بولیں، عید کی نماز مراد ہے، اور ونحر سے مراد قربانی ہے۔ ابو بکر جساس فرماتے ہیں اس سے دو باتیں ثابت ہو گئی، عید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی بھی کیا ہے؟ بولیں توجہ سے بیٹھے بچے، قربانی بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کے پاس قربانی کی طاقت ہو، قربانی کی وسعت ہو، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا وسعت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، جس کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے وہ قربانی کرے۔ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنا یہ سخت وعید ہے۔